السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بھی یوں سمجھیں کہ علم کا دریا اپنی ذات میں ہیں اور بہت ہی ملنسار ہیں، بہت ہی خوش اخلاق ہیں، اور جو بھی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سکندر علی وٹو صاحب، جو کہ سابقہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج حجرہ شاہ مقیم، اور اس کے علاوہ آپ ایم اے انگلش ہیں۔ 4 اپریل 1960 کو آپ پیدا ہوئے۔ تو ہم ان کی پیاری پیاری جو باتیں ہیں، علم سے بھرپور جو گفتگو ان کے ساتھ کریں گے اور ان کی باتوں سے اپنے ناظرین کو مستفید کروانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ فرمائیے کہ آپ نے اپنا جو تعلیم کا سیشن ہے بھرپور گزارا، جی یعنی آپ نے 32-33 سال جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے۔ جی بالکل۔ تو ذرا اپنی مختصر سی کہانی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کیا اور پھر یہ جو آپ کا تعلیم کا اختتام ہے کہاں جا پر ہوا؟ جی، میں نے اپنی جاب کا سٹارٹ بطور لیکچرر ایٹ گورنمنٹ کالج سہیوال کیا تھا۔ صحیح۔ یہ سال تھا 1987۔ صحیح۔ تو 1987 میں نے آغاز کیا گورنمنٹ کالج سہیوال سے۔ تو وہاں تقریباً 2 سال پڑھانے کے بعد میری ٹرانسفر ادھر ہوئی گورنمنٹ کالج جپال پور میں۔ صحیح۔ تو یہاں کافی عرصہ تقریباً 19 سال میں نے پڑھایا۔ صحیح۔ اس کے بعد میری پروموشن ہوئی۔ پروموشن کے طور پر بطور اسسٹنٹ پروفیسر میں حجرہ شاہ مقیم چلا گیا۔ صحیح۔ تو وہاں کوئی 6 مہینے بعد وہاں کے پرنسپل جو تھے ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ جی۔ اور میں چونکہ موسٹ سینئر تھا تو مجھے وہاں پہ پرنسپل بنایا گیا۔ صحیح۔ تو 8 سال میں نے پرنسپل شپ کی وہاں پہ۔ اس کے بعد میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر پروموٹ ہوا اور پھر میں واپس جپال پور کالج میں آ گیا۔ صحیح۔ تو 2 سال پھر میں نے یہاں پڑھایا۔ اس کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ اچھا سر، حجرہ شاہ مقیم جو ڈگری کالج ہے، کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کی تعمیر میں اس کی ڈیولپمنٹ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ذرا یہ کہانی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ آپ نے بجا فرمایا جی کہ 2008 میں وہاں گیا تھا۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں اچھے کالجز میں پہلے رہا تھا۔ گورنمنٹ کالج سہیوال جو ہے وہ ٹاپ کا کالج ہے صوبے کا۔ وہاں میں نے جاب کی۔ اس کے بعد میں جپال پور آیا۔ جپال پور بھی بڑا اچھا کالج تھا، لیکن جب وہاں میں گیا تو مجھے ہر چیز عجیب و غریب نظر آئی۔ نہ ڈسپلن تھا وہاں پہ، نہ وہ پڑھائی جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی۔ آپ کو میں یوں بتاؤں گا کہ طلباء کی کل تعداد وہاں پہ 75 تھی۔ اچھا۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر صرف سائنس کلاسز تھی نہیں، اور بی اے بھی نہیں تھا۔ نام کا وہ ڈگری کالج تھا لیکن بی اے کلاسز نہیں تھی۔ تو وہاں کوئی 6 مہینے تو میں وائس پرنسپل رہا۔ تو میں اپنے پرنسپل کی رسپیکٹ کیا کرتا تھا، اس سے میں بڑا مؤدبانہ انداز میں مباحثہ کیا کرتا تھا کہ سر یہاں پہ نا کوئی پروگریس ہونی چاہیے، تعداد بہت کم ہے۔ تو وہ کہتے تھے یار میں لاہور سے آتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دیکھ ہی جائے گا، کر لیں گے۔ صحیح۔ تو بائی چانس میں پرنسپل بن گیا۔ اچھا۔ جب میں پرنسپل بنا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو میں پہلے سوچتا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے تہیہ کیا کہ اس کالج کو آباد کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں نے مختلف سٹیپ لیے۔ مثلاً کہ پہلا جو بڑا مسئلہ تھا وہ طلباء کی کم تعداد کا تھا۔ صحیح۔ تو میں نے وہاں جو قرب و جوار میں ہائی اسکول تھے ان کو وزٹ کیا۔ مثلاً ایک کالج ہے وہاں پہ کندوال ہائی اسکول۔ جی جی۔ اس کا وزٹ کیا۔ وہاں ٹیچر سے میں نے بات چیت کی، وہاں کے طلباء سے میں نے خطاب کیا، ان کو اپنے کالج کا میں نے انٹروڈکشن بتایا۔ ان کو میں نے یہ بتایا، بڑی بات جو تھی وہ یہی بتائی کہ بھائی آپ لوگ جپال پور جاتے ہیں، اکاڑا جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، یا وہی چیزیں آپ کو اپنے ڈور سٹیپ میں ملیں تو آپ میرے کالج میں کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل صحیح۔ تو میرے کالج میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی اسٹاف پورا ہے، اچھی پڑھائی ہے کہ آپ میرے کالج آیا کریں۔ مجھے اچھا رسپانس ملا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول قادر آباد، گورنمنٹ ہائی اسکول جیٹ پور، گورنمنٹ ہائی اسکول جندران کلاں شہر کے، ہاں کوٹ شوکت سلطان ہائی اسکول ہے، پرائیویٹ بھی ایک اسکول ہے، وہاں بھی گیا، شاہ مقیم میں گیا، اور
جو یعنی آپ ہائی اسکول ہے وہ بھی. یعنی آپ نے پوری اسٹرگل کی اور کوئی ادارہ ایسا چھوڑا نہیں؟ راجوال بھی گیا میں 2 دفعہ, تو وہاں کے طلباء کو میں نے اپنے کالج کو انٹروڈکشن کرایا اور مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا. تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے کالج کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی. تو جب کالج کی تعداد بہتر ہوئی تو پھر میں نے سائنس کلاسز متعارف کروائی. گورنمنٹ وہاں کے جو آفیسر تھے بڑا میرے ساتھ تعاون کرتے تھے. میرے جو ڈی ڈی سی صاحب تھے, میرے ڈائریکٹر صاحب تھے, ڈی پی آئی صاحب تھے, وہ سب لوگ بڑا تعاون کرتے تھے. تو میں نے ایف ایس سی کی کلاسز شروع کروائیں اور اس کے بعد بی اے کی کلاسز شروع کروائیں. پہلے بی اے کی کلاسز وہاں نہیں تھی. تو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا شاندار ادارہ بن گیا. تو اچھے رزلٹ تھے, رزلٹ ادھر لکھے ہوئے میرے کالج میں. تو ہمارے کالج کی نہ صرف تعداد بڑھی بلکہ معیار بھی بڑھا, کوالٹی بھی بڑھی, کوانٹٹی بھی بڑھی, دونوں چیزیں بڑھی. اور میرے آفیسر میرے ساتھ بہت خوش تھے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آیا گورنمنٹ کالج جپال پور میں, تو وہاں ایک ڈی ڈی سی صاحبہ تھی, وہ وہاں وزٹ کے لیے گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے پہلے وٹو صاحب پرنسپل ہوتے تھے. تو وہاں کے موجودہ پرنسپل سید الطاف سین سے اس نے کہا کہ آپ نے انہیں کیا دے کے بھیجا یہاں سے, ان کی بڑی اسٹرگل ہے. تو میں نے بہت کچھ سنا ہے ان کے بارے میں. تو سید الطاف سین شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو پارٹی دی ہے, ہم نے ان کو شیلڈ دی ہے, ہم نے ان کو ہار پہنائے ہیں, ان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور ہم کیا کر سکتے تھے. وہ کہنے لگی نہیں, یہ سب کچھ میں کافی ہے. آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے کالج کا ایک بلاک ان کے نام پہ مختص کریں, منسوب کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آرڈر رجسٹر ہے, آپ لکھ دیں, میں یہ کام کر دیتا ہوں. ان کا لاؤ آرڈر رجسٹر لاؤ. انہوں نے فوری اپنے آرڈر لکھا کہ آرڈر بک میں کہ اس کا جو سائنس بلاک ہے اس کو سکندر وٹو بلاک کا نام دیا جائے اور وہاں پہ ان کی تختی لگوائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے تختی لگوائی اور آج بھی وہ تختی شاید وہاں پہ موجود ہوگی. صحیح, یہ یقیناً آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ جو اساتذہ جو ہیں وہ نہیں پڑھاتے, ان کے جو بچے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. جی بالکل. تو میں نے الحمدللہ آپ کے دونوں بچے, جو ایک ڈاکٹر ہیں دوسرے سب انسپیکٹر ہیں, تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے علم دوستی کا ثبوت دیا اور ہمارے جو ملک کے بچے ہیں ان کو تعلیم دی, بھرپور تعلیم دی, اور جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلہ دیا انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کسی حد تک درست ہے؟ جی آپ کی بات 100% درست ہے. ایک ٹیچر, ہم لوگ جو ہیں ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ پیشہ کرپٹ ہے, وہ پیشہ کرپٹ ہے, لیکن ہمارے اندر بھی کرپشن ہے. میرے خیال میں وہ ٹیچر جو صحیح نہیں پڑھاتا وہ کرپٹ ہے. اور ٹیچر کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھائے, بچوں کو صحیح طریقے سے اپنا ٹائم دے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر ہم لوگوں کے بچوں سے کھیل کھیلیں گے, ان کو نہیں پڑھائیں گے, ان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے, تو یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, ہمارے بچے بھی مس لیڈ ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کریں گے, لوگوں کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کریں گے, تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, فرمائیے کہ اگر آپ کو زندگی دوبارہ ملے اور دوبارہ آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کوئی عہدہ چن لیں, آپ کیا بننا چاہیں گے؟ میں ٹیچر ہی بننا چاہوں گا. میرے لیے ٹیچنگ بیسٹ جاب ہے. اچھا. ٹیچنگ میں پیس آف مائنڈ ہے. ٹیچنگ میں انسان اپنے ارادوں کو بہتر تکمیل کا رنگ دے سکتا ہے. صحیح. ہاں, ٹیچر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ نیشن بلڈر ہے. صحیح. نیشن بلڈر ہے ٹیچر کا. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے کئی لوگوں نے سنا ہے کہ یار ٹیچر کی کیا قدر ہے آج کی. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ٹیچر کی بالکل قدر ہے, لیکن اگر ٹیچر بن کر وہ ٹیچ کرے تو پھر اس کی قدر ہے. صحیح. یہ نہیں کہ وہ اپنے جو اس کے فرائض اس کے غافل ہو. ادھر یہ پیریڈ ہوا اور ٹیچر آرام سے بیٹھا ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں, اور وہ پیریڈ ہوتا ہے کوئی 40 منٹ کا تقریباً, اور ابھی 10 منٹ پڑے ہیں اور ٹیچر جناب وہاں سے اٹھا اور اسٹاف روم میں آ گیا, گپے ہانکنا شروع کر دی. یہ کوئی ٹیچنگ نہیں ہے. صحیح. اب ٹیچر تیار ہو کے جائے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ جائے اور بچوں کو ٹائم دے. صحیح. تو بالکل اس کی قدر ہے. مجھے بچے بہت ملتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بچے میری قدر کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سخت پرنسپل کے طور پر جانے جاتے تھے. جی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, وہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو واقعی میں اصولوں پہ سودے بازی نہیں کیا کرتا تھا. میں جب وہاں پہ گیا تو 8 سال تقریباً رہا. میں نے اصولوں پہ کام کیا. صحیح.
خاص طور پہ داخلے کے سلسلے میں کوئی سودے بازی نہیں کیا کرتا تھا. صحیح. ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جی. کہ وہاں ایک صاحب تھے طارق کامران صاحب. جی جی. بڑے کوآپریٹو تھے, میرے بڑے دوست تھے. میرے کلاس فیلو. اچھا, آپ کے کلاس فیلو تھے. جی. اچھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ڈی پی آئی بڑے افسر ہوتے ہیں, صوبے کے افسر ہیں. صحیح. ان کا فون آیا اور اس کے ساتھ ڈی ڈی سی صاحب کا بھی فون آیا اور ڈائریکٹر صاحب کا بھی فون آیا کہ یہ ایک بچہ ہے, اس کو آپ نے آؤٹ آف وے داخلہ دینا ہے. صحیح. مجھے تو اچھا نہ لگا, لیکن ایک بڑے افسر کا آرڈر تھا تو میں مجبور تھا. میں نے طارق صاحب کو بلایا اپنے کمرے میں. جی. میں نے کہا طارق صاحب ایک کام ہم نے آؤٹ آف وے کرنا ہے. صحیح. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ایک لڑکا ہے تو یہ اس کے نمبر تھوڑے سے کم ہیں ہمارے معیار سے. جی جی. لیکن ڈی پی آئی صاحب کا فون ہے اور میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی جو مدر ہے وہ ڈی پی آئی کے گھر کام کرتی ہے. صحیح. اور وہ لڑکا تھا, وہاں کوئی گاؤں ہے عذرا شاہ مکیم کے ساتھ ہی. اچھا. اجا بھٹا. جی جی. اجا بھٹا کا تھا. جی ہے. تو اس کو داخلہ دینا ہے. جی. تو طارق صاحب بڑے باصول آدمی تھے, وہ کہتے سر ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں تو آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, آپ ڈٹ جائیں. اچھا. بالکل اس کو داخلہ نہیں دینا, ڈی پی آئی جو ہمارا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سوچتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ بڑے افسر کا کبھی انہوں نے میرے سے غلط کام نہیں لیا. جی. مجھے بڑا اسسٹ کرتے ہیں. صحیح. میری وہ سپرویژن کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, سب کچھ ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا ہے چلو کر لیتے ہیں. تو میں نے کلرک کو بلایا, اس کو کہا کہ اس بچے کا آپ ڈاٹا فیڈ کریں بورڈ کی طرف. جی. اس کا داخلہ بھیجنا ہے. صحیح. ادھر وہ ڈاٹا لے کے گیا اور زور کا ٹائم ہو رہا تھا. میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اپنے آفس میں. جی جی. نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں کس مسئلے میں پڑ گیا ہوں, تو میرے لیے کوئی آسان راستہ نہیں. بالکل صحیح بات. دے اللہ مجھے. تو جیسے میں نے نماز ختم کی, کلرک میرے پاس آیا, کہنے لگا جی کہ سر وہ اس لڑکے کا داخلہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ جی. کہتے جی بورڈ والوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اچھا. بورڈ والے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کسی پہلے پرائیویٹ کالج میں پڑھتا رہا ہے. اچھا. اور رولز کے طور پر اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. تو میں بہت خوش ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے مر گیا, لاٹھی بھی بچ گئی. تو میرا وہ جو ایک ماتحت کے سامنے میں ڈی گریڈ ہو رہا تھا اس چیز سے بھی بچ گیا. اور میرا کالج جو تھا وہ لوگ کہتے تھے جی ہمارے کالج کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ یہاں پہ کسی لڑکے کا آؤٹ آف وے داخلہ نہیں, یعنی آپ کا جو یہ روایت نہیں ٹوٹنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا سر, آج کل ظاہر ہے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ میں کتابیں پڑھتا ہوں, اپنے علم کا وہ جو دریا ہے اس کو میں بڑھاتا رہتا ہوں, اس میں اضافہ کرتا رہتا ہوں. صحیح. کہ علم تو ایسی چیز ہے کہ بندہ کسی مرحلے پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم مکمل ہے. مکمل نہیں ہوتا. علم چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو بڑھنا چاہیے اور بڑھتا رہتا ہے. تو مطالعہ بھی کرتا ہوں, میرے پرانے طلباء میرے پاس آتے رہتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, میں اپنا ذمہ دارہ بھی کرتا ہوں. بس یہی میری مصروفیات ہے. اچھا سر, ہم نے ہمارے سامنے آپ کی لکھی کتاب, ناظرین یہ علم کی جستجو کے نام سے پروفیسر میاں سکندر علی بھٹو صاحب نے کتاب لکھی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, علم کی جستجو. تو سر اس کتاب میں کیا ہے, ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. یہ آپ نے کس سوچ کے تحت اس کتاب کو تخلیق کیا؟ جی یہ میرا شوق تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں جو میرے خیالات ہیں ان کو میں ایک خاص شکل دوں. صحیح ہے. تو وہ میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے, میں نے کوئی بزنس نہیں کیا. میرا شوق تھا. اس میں نے علم کی تعریف, علم کی افادیت اور مسلمانوں میں ہمارے جو شاندار ادوار تھے مسلمانوں کے, جب مسلمانوں نے بڑی ترقی کی, 3 بر اعظموں پہ ہم نے حکومت کی, تو میرے خیال میں اس کے پیچھے اصول پہ کاربند رہنا اور علم کو اہمیت دینا, یہ چیزیں بھی شامل تھیں. صحیح. تو ہمارے جو بزرگان دین تھے, ہمارے جو مسلمان تھے, مسلمان حکمران خاص طور پہ, جب انہوں نے علم کو اہمیت دی, علم کی سرپرستی کی, تو مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی. جب انہوں نے علم کی سرپرستی چھوڑ دی تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی. مجھے 2 سال بڑے اچھی طرح یاد رہتے ہیں, میں کبھی بھولتا نہیں ہوں. اچھا. ایک 1258, جب علاقو خان نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا, ہماری لائبریریاں جلا دی گئیں, ہمارے جو علماء تھے ان کو شہید کر دیا گیا. وہ سال وہ ہمارے زوال کا آغاز تھا. اس کے بعد مسلمانوں پہ زوال آیا. ٹھیک ہے, عثمانی خلفاء جو تھے انہوں نے اور فتوحات کی تھی, لیکن وہ جو ایک ہمارا اثاثہ تھا علم کی سرپرستی, ہماری سیاہ تاریخ تھی. ہاں جی, وہ ہماری سیاہ تاریخ شروع ہو گئی تھی. اور ایک سال مجھے یاد ہے
1440 اچھا اس سال یورپ والوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی تھی. صحیح. یہ ان کے عروج کا دن تھا اور ہم پیچھے رہ گئے. ہم ہمارے جو بر صغیر کے جو حکمران تھے، خاص طور پہ جو مغل حکمران تھے، انہوں نے بھی علم کو وہ ترقی نہیں دی، علم کی وہ سرپرستی نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. صحیح. اچھا سر، یہ جو علم کی جستجو آپ نے کتاب لکھی ہے یقیناً مارکیٹ میں دستیاب ہوگی. اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ خریدنا چاہیں تو یہاں دیپال پور میں یہ مل سکتی ہے، اکاڑا میں مل سکتی ہے؟ دیپال پور رانا بک ڈپو، مرزا بک ڈپو، وہاں سے مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ الہادی پبلشر والوں نے یہ شائع کی ہے، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے. جی بالکل. اور اس کی قیمت سر کتنی ہے؟ اوپر لکھی ہوئی ہوگی. اس کی قیمت ناظرین 250 ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے. اگر آپ اسے خریدنا چاہیں، اسے پڑھنا چاہیں تو اسے لائبریری کی زینت بنانا چاہیں تو ضرور خریدیے گا. حجرہ شاہ مقیم کی لائبریری میں بھی آئی ہے. لائبریری میں بھی، ڈگری کالج حجرہ شاہ مقیم کی لائبریری میں بھی آپ کو یہ بک مل سکتی ہے. اچھا سر فرمائیے کہ کبھی مایوسی آپ کے قریب آئی؟ نہیں جی، میں کبھی مایوس نہیں ہوا. کچھ ایسے حالات واقعات سامنے آتے ہیں کہ بندہ جو ہے سوچتا ہے مایوسی کے بارے میں، لیکن ٹیچر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹیچر مایوس ہو گیا تو معاشرے کا کیا بنے گا؟ نئی نسل کا کیا بنے گا؟ صحیح بات. ہم نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ مایوسی والا پیغام ہمارے وہ شان نہیں ہے. صحیح بات. ہمیں تو ان کو آپٹیمزم کا پیغام دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. ان کو امید دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے مشکلات آتی ہیں، ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہمارا ارادہ مصمم ہے تو یہ مشکلات ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو میں نے ہمیشہ بچوں کو آپٹیمزم کا پیغام دیا ہے. صحیح. ان کو آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے. صحیح. جی ہاں. اچھا سر، آپ نے بھرپور اپنا سیشن، تعلیمی سیشن گزارا. اب بھی کوئی دل میں خواہش، کوئی تڑپ ہے کچھ کرنے کی؟ جی میری خواہش ہے اور میں اپنی خواہش پہ عمل بھی کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی آپ سے کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں اپنے خیالات ان سے شیئر کرتا ہوں، ان کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں. تو بالکل میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں سے رابطے میں رہوں اور بچوں کو گائیڈ کرتا رہوں. صحیح. اچھا سر، ہم نا اپنے جسے ہم مہمان بناتے ہیں، اس مہمان سے ہم اس کی پسند کا کوئی شعر سنتے ہیں. جی. تو سر آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا. وہ علم سے متعلقہ ایک شعر ہے. جی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کیا خوبصورت ہے. یہ مجھے بہت. اچھا سر، اپنا یہ تو آپ کا پسندیدہ شعر ہو گیا، تو پسندیدہ شاعر بھی بتا دیں. علامہ محمد اقبال، وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. کیا بات ہے سر، بہت لوگوں کے پسندیدہ شاعر ہیں. اچھا انہوں نے جو ہمیں امید دی ہے نا آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، وہ بے مثال ہے. صحیح. اچھا سر، یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہوں گے، ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو آپ کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوں گے. جی. تو آپ کے رول ماڈل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ہر شخص کی، ہم مسلمان کی رول ماڈل ہے. جی. اس سے ہٹ کے آپ کی کوئی رول ماڈل شخصیت؟ جی، قائد اعظم محمد علی جناح میرے لیے وہ بھی رول ماڈل تھے. صحیح. یقیناً انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان مارز وجود میں نہ آتا. یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا. جی صحیح. اچھا سر، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا؟ جی دیکھا. تو کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا جی. آپ دیکھیں جی، آپ علمی شخصیات کو اہمیت دے رہے ہیں. جی. یہ اگر آپ کی اور شخصیات جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو اگر آپ اہمیت دیتے تو آپ کو کئی اور فائدے بھی ہوتے. بالکل. لیکن آپ نے علمی لوگوں کو منتخب کیا. یہ آپ کی مجاہدانہ کوشش ہے آپ کی کہ آپ علم کی طرف توجہ دے رہے ہیں. علم کو دوسرے لفظوں میں آپ علم کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. جب علمی لوگوں کو پروموٹ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ علم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں بچوں کا فائدہ ہے، نئی نسل کا فائدہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس ایفرٹ سے. تھینک یو سر. اچھا سر، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ علم کی طرف سب لوگ توجہ دیں. ہمارا جو مستقبل ہے وہ علم سے وابستہ ہے، نئی نسل سے وابستہ ہے اور علم سے وابستہ ہے. اگر ہماری نسل میں علم آئے گا، عمل آئے گا، اچھی سوچ، مثبت سوچ آئے گی تو یہ قوم ترقی ضرور کرے گی. ناظرین، کیسا لگا آپ کو محترم سکندر علی وٹو صاحب کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.